بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہم جو پڑھ رہے تھے وہ ارکان اسلام پڑھ رہے تھے۔ ارکان اسلام میں سے ہمارا بہت اہم رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو بچوں، جو ہمارا آج کا لیکچر ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے بچوں، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ تو ہمارے بنیادی ارکان میں سے اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ تو جو ہم نے پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی پڑھیں گے ہم، زکوٰۃ کا مفہوم پڑھیں گے، زکوٰۃ کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں پڑھیں گے، اور پھر ہم زکوٰۃ کی اہمیت حدیث مبارکہ کی روشنی میں پڑھیں گے، اور پھر ہم زکوٰۃ کے مصارف پڑھیں گے، اور پھر ہم زکوٰۃ کا نصاب پڑھیں گے، اور پھر ہم ادائیگی زکوٰۃ کے چند اصول پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم زکوٰۃ کے فوائد پڑھیں گے۔ تو بچوں، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو بچوں، زکوٰۃ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کیا ہیں؟ پاکیزگی کے ہیں، نشوونما کے ہیں، بڑھوتری کے ہیں، برکت ڈالنے کے ہیں، کانٹ چھانٹ کے ہیں، مدح و ستائش کے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی ہیں۔ امتحان میں سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا کیا معنی ہے، لغوی معنی بتائیں، تو آپ لکھ سکتے ہیں زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی ہے، نشوونما ہے، بڑھنا ہے، بڑھوتری ہے، زیادہ ہونا ہے۔ اب پھر بچوں اس کی تعریف کیا بنے گی؟ تو زکوٰۃ کی تعریف یہ بنے گی، وہ مالی عبادت جو ہر آزاد مطلب غلام نہ ہو، عاقل مطلب پاگل مجنون نہ ہو، صاحب نصاب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، مسلمان پر سال بہ سال مطلب ایک سال گزرنے کے بعد دوسرے سال پر متعین کردہ نصاب و شرح کے ساتھ فرض ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ زکوٰۃ سے مراد وہ مالی عبادت جو ہر آزاد، عاقل اور صاحب نصاب مسلمان پر سال بہ سال متعین نصاب و شرح کے ساتھ فرض ہے۔ مطلب زکوٰۃ وہ اصلاحی عبادت ہے، اسلامی عبادت ہے جو سال گزرنے کے بعد مسلمانوں پر ہر صاحب نصاب پر ایک مرتبہ یعنی سال گزرنے کے بعد اس صاحب نصاب کے مطابق زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ قرآن حکیم میں زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور بہت زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ بہت جگہ استعمال ہوا ہے، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ تو زکوٰۃ کی اصل فرضیت تو 2 ہجری میں ہو گئی تھی، رمضان المبارک کی وجہ سے، رمضان المبارک کے ساتھ، اور اس کے جو مسائل ہیں جو مکمل تفصیل ساتھ نازل ہوئی وہ کب ہوئی؟ وہ 9 ہجری کو ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا بچوں کہ زکوٰۃ 2 ہجری میں اس کے کیا ہو گئے تھے؟ فرض ہو گئی تھی، لیکن اس کے مسائل تھے بھی کتنے نصاب پہ زکوٰۃ دینی چاہیے، کیسے دینی چاہیے، کن کو دینی چاہیے، کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیں گے، تو وہ تفصیل جو ہے وہ 9 ہجری کو کیا ہوئی؟ نازل ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اچھا، یہاں ایک اور بات سن لو، زکوٰۃ کی قانونی حیثیت بھی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ زکوٰۃ بس ایک اسلامی ہے، نہیں، بلکہ زکوٰۃ کی قانونی حیثیت ہے۔ وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے، تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ مطلب کوئی بندہ سمجھتا ہے ابھی میں زکوٰۃ دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ مومن جو ہے صرف وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے۔ زکوٰۃ کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے ذمے ہے اور اسے قانونی حیثیت حاصل ہے کہ جو صاحب نصاب مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی سے کترائیں یا زکوٰۃ کے منکر ہوں تو اسلامی حکومت قانون زکوٰۃ کی خلاف ورزی کی پاداش میں ان سے جہاد کرے اور زکوٰۃ وصول کرے۔ اور اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طرز عمل بہت واضح ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ان کا کیا طرز عمل تھا۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ یہ قانونی حیثیت ہے۔ اب آگے کیا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں کیسے ہے؟ تو زکوٰۃ کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں ایسے ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ اس کا بہت بار قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، اور اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد سے بھی ہے۔ کیسے حقوق اللہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، تو لیکن یہ واحد عبادت ہے کہ اب نماز میں کسی مسلمان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن جو زکوٰۃ ہے اس میں دوسرے مسلمان کو، غریب مسلمان کو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں آیا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ
तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिमा वसल अलैहिम इन्ना सलातक सकुन लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। उनके मालों में से ज़कात दो, उनमें से उनके ज़ाहिर को पाक और उनके बातिन को साफ़ कर दे और उन्हें दुआ दे, बेशक तेरी दुआ उनके लिए तस्कीन है और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। ठीक हो गया। दूसरी आयत है इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व अक़ामुस्सलाति व आतुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग ईमान लाए, नेक काम किए और नमाज को कायम रखा और ज़कात देते रहे तो उनके रब उनके यहाँ अजर है और उन पर कोई खौफ ना होगा और ना वो गमगीन होंगे। ठीक हो गए बच्चों। और तीसरी आयत है फ़अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वअतसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमल वकील निअमन नसीर। बस नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह की मजबूत होकर पकड़ो और वही तुम्हारा मौला है, फिर क्या ही अच्छा मौला और क्या ही अच्छा मददगार है। ठीक हो गया बच्चों। ये कुरान मजीद की आयत हैं। अब पहली आयत में साफ़ तौर पे आया है कि ज़कात क्या है, ले उनके ज़ाहिर पाक और बातिन को क्या कर देगा, साफ़ कर देगा। ये साफ़ हुक्म है कि ज़कात लेनी चाहिए और उसके मालों को क्या करेंगे, साफ़। दूसरी आयत में भी साफ़ हुक्म आया है कि ज़कात को देते रहो और नमाज को कायम करते रहो। अब ये हुक्म है कि ज़कात दो, ये नहीं है कि ज़कात भी ठीक है कभी दे दी कभी नहीं, बल्कि दो, ये हुक्म है अल्लाह ताला का। और इसी तरह आगे है नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो मेरे बच्चों, ये कुरान मजीद में वजाहत के साथ जिसका हुक्म आया है, तो इसलिए ज़कात बड़ी अहम इबादत है, बड़ी अहम कैटेगरी है, बड़ी अहम चीज़ है, इसलिए ज़कात को अदा करना चाहिए। अब ज़कात की आगे क्या है, हदीस की रोशनी में भी इसकी बड़ी अहमियत है। एक तो पहली बात यह है कि जो बंदा ज़कात देता है तो उसकी जहन्नम की आग से क्या मिल जाएगी, खलासी मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी। एक हदीस के मुतालिक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई ऐसा नहीं है मगर करीब है कि परवरदिगार उससे बात करेगा और उन दोनों के दरमियान तर्जमान ना होगा। मतलब कि आमने सामने खड़े होंगे। जब बंदा अपने सामने देखेगा तो जहन्नम की आग सामने नमूदार होगी, जब दाईं तरफ देखेगा तो अपने अमाल के सिवा कुछ ना पाएगा और बाईं तरफ देखेगा तो वहाँ भी अमाल होंगे और कुछ भी नहीं होगा। फिर तुम अपने उसको जहन्नम से बचा सकोगे किस तरह कि वो एक खजूर का टुकड़ा देकर तुम उससे खलासी पा लोगे। मतलब सदका का ये ना सोचना कि तुम्हारे लिए पैसे ज़्यादा होंगे तो तुम दोगे, नहीं, बल्कि सदक़े के लिए ज़रूरी है कि तुम्हारे पास जो भी माल है, चाहे वो एक खजूर क्यों ना है, तुम उसको सदका कर दो अल्लाह की राह में। एक बड़ी मशहूर हदीस है जिसका तर्जुमा ये है कि सदका जो है वो निजात दिलाता है हर बीमारियों से, हर चीज़ों से, हर बुराई से, तो सदका देता रहना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों। और दूसरी क्या है, ज़कात ना देने का अज़ाब भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात अदा ना करने वालों की सख्त वईद सुनाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो कोई अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता तो उसका माल क़यामत के दिन गंजा सांप बन कर आएगा और वो उसके गले के तोख बन जाएगा। इसलिए इस अजाब से निजात के लिए भी क्या है, ज़कात की अदायगी बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। इसकी अहमियत समझ में आ गई बच्चों कि अल्लाह तबारक ताला के रसूल ने भी बड़ी सख्त वईद बताई है कि जो माल में से ज़कात नहीं देता तो वो माल जो है वो क्या होगा, वो उसके गले में तोख बन कर आ जाएगा, जो उसके साथ लटकेगा। तो इसलिए बच्चों, जो अल्लाह ताला की तरफ से ताकत दी है तो ज़कात देते रहना चाहिए। ठीक हो गया। अब ज़ाहिर सी बात है, ज़कात जो है देनी किन को है, आगे देने किस किस ने है वो बाद में बताऊंगा। पहले आपको मैं बता दूं कि देनी किसको है। तो कुरान मजीद ने मसारिफ़, ये है ना ज़कात के मसारिफ़, मसारिफ़ का मतलब होता है मसरफ़। मसरफ़ का माने होता है खर्च किया हुआ, मतलब है कि वो कहाँ, वो कौन सी जगह है जहाँ हम अपना माल खर्च कर सकते हैं ज़कात की मद में। तो आपकी स्क्रीन पे ये आयत आई है ज़कात के मसारिफ़, कुरान मजीद की सूरत तौबा में बयान हुआ है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहि वल मुअल्लिफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह वब्न सबील फ़रीज़तुम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। ज़कात मुफलिसों को दो, मुहताजों को दो, उसके महकमे में काम करने वालों का हक़ है, जिनकी दिलजोई करनी है उनको दो, ग़ुलामों की गर्दनें छुड़ाने वाले को दो, कर्ज़दारों को दो, कर्ज़ में जो डूबे हुए हैं अल्लाह की राह में दो, और मुसाफिर को दो। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए हुए हैं और जानने वाला और हिकमत वाला है। अब इससे हमें पता चल गया कि ये 8 मसारिफ़ हैं जिनको अल्लाह ताला ने ख़ुद
اپنی قرآن مجید میں کتاب حکیم میں بتا دیا ہے۔ ان میں سے مصارف زکوٰۃ میں سے کیا ہے؟ ایک فقراء ہے، مساکین ہے، عاملین ہے، مؤلفۃ قلوب ہے، غارمین ہے، اور ابن سبیل ہے، اور فی سبیل اللہ ہے، اور رکاب ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اب مصارف زکوٰۃ آپ کو پتہ چل گئے کہ 8 ہیں۔ فقیر ہوگا، مسکین ہوگا، عاملین ہوگا، مؤلفۃ قلوب ہوگا، غارمین کو دے سکتے ہیں آپ، ابن سبیل کو دے سکتے ہیں، فی سبیل اللہ کو دے سکتے ہیں، اور رکاب کو دے سکتے ہیں۔ اب فقراء کسے کہتے ہیں؟ فقراء وہ لوگ جو تنگ دستی کی زندگی گزارتے ہیں اور ان کے وسائل ان کی ضروریات کے لیے ناکافی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو تنگ دستی کی زندگی گزارتے ہیں اور ان کے وسائل جو ہیں ان کی ضروریات کے لیے ناکافی ہوتے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں ایک شخص ہے آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، کہ وہ ان کے پاس ٹھیک ہے برسر روزگار تو ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کا خاندان اتنا بڑا ہے کہ جو وہ سیلری کما رہے ہیں اس کے مطابق ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ گزارے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نئے کپڑے پہنے، نئے جوتے پہنے۔ گزارے سے مراد ضروریات زندگی میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ پوری نہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بیمار ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ تعلیم لینے ہیں لیکن تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں یا کھانے کے وسائل نہیں ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے یہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ مساکین ہے کہ وہ لوگ جو انتہائی خستہ حالت ہوں، ان کے پاس اپنی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، یہ کیا ہے؟ مساکین ہے۔ جن کے پاس صلاحیت اور قوت طاقت تو ہو لیکن انہیں روزگار میسر نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ مسکین کہلاتا ہے۔ سفید پوش لوگ جو سفید کپڑے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاشرے میں تو بہت عزت دی ہوئی ہوتی ہے لیکن بیچاروں کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، تو یہ کیا ہے؟ مساکین ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا مسکین وہ ہے جس کی والدہ فوت ہو، تو یہ غلط اصطلاح مشہور ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو ضروریات زندگی کو پورا نہ کر سکتے ہوں۔ فقراء کے پاس تو وسائل ہی نہ ہوں، وہ تو بیچارے گھر میں ویسے پڑے ہوں، لیکن مساکین وہ ہیں جن کے پاس جو طاقت تو رکھتے ہیں کمانے کی لیکن ان کو روزگار نہیں مل رہا یا وہ روزگار کما نہیں کرے، تو یہ کیا ہے؟ مساکین ہے۔ پھر عاملین کون ہیں؟ عاملین وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن کو ملازم رکھے ہوں، تو ان ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے بندہ دے سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ مؤلف قلوب ہے کہ وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اپنے مال و اسباب سے محروم ہو گئے ہوں یا وہ تنگ دست ہو گئے ہوں، جن کے رویے سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے، تو یا نو مسلم ہو یا مائل با اسلام ہو، تو ان لوگوں کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ بندہ زکوٰۃ کے پیسے سے دے سکتا ہے۔ ایک یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے اور یا مسلمان ہو جاتا ہے لیکن پتہ چلتا ہے جی اس کے گھر والوں نے تو اسے آگ کر دیا ہے، اب تو وہ بے روزگار ہو گیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو کہ میرے مسلمان بھائی میرا کتنا خیال کرتے ہیں کہ جب میری برادری نے یا میرے دین نے مجھے چھوڑ دیا تو مسلمان بھائیوں نے ہماری کیا کی؟ مدد کی۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اس کے بعد رکاب ہے۔ رکاب کیا ہے؟ وہ لوگ جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہوں، موجودہ حالات میں غلامی کی کیفیت تو نہیں ہے، موجودہ دور میں اس سے مراد وہ لوگ جو جرمانہ وغیرہ نہ ادا کر سکنے کی وجہ سے قید میں ہوں یا جنگی قیدی ہوں، تو ان کی رہائی کے لیے بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کو آپ جانتے ہیں کہ اس نے سامنے کوئی گناہ کیا، قتل کیا ہے، کسی کو ناجائز مارا ہے، تو آپ اس کو کہو کہ اس کو چھڑانے کے لیے میں پیسے زکوٰۃ کے دے رہا ہوں۔ نہیں، آپ کو یقین بھی ہو کہ وہ بے گناہ ہے اور وہ غریب بھی ہے، بے گناہ بھی ہے اور غریب بھی ہے، تو اس کو چھڑوانے کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ پھر غارمین ہیں۔ غارمین سے مراد کیا ہے؟ غارمین سے وہ لوگ مراد جو مقروض ہوں اور مقروض ہونے کی وجہ سے اپنا قرض ادا نہ کر سکتے ہوں، تو ان کو قرض کی ادائیگی کے لیے بھی کیا ہے؟ پیسے دے سکتے ہیں۔ یہ غارمین ہیں۔ مطلب ہے کہ کوئی شخص ٹھیک ہے اس کو کاروبار بھی بہت زیادہ ہے لیکن وہ اتنا مقروض ہے کہ اس کے کاروبار کا سارا پیسہ جو ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے، تو کوئی زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کر سکتا ہے کہ بھئی اپنا کاروبار سٹیبل کر لو تاکہ آپ کا جو قرض ہے وہ اتر جائے، یا وہ بندہ ویسے ہی مقروض ہے، کاروبار نہیں ہے، اس کے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ بندہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر ابن سبیل ہے۔ ابن سبیل سے مراد راستے کا بیٹا، سبیل کہتے ہیں راستے کو، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، راستے کا بیٹا، مطلب کہ مسافر شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کے مال میں سے بندہ مال دے سکتا ہے، مطلب زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے سکتا ہے۔ کیسے؟
اب ایک راستے کا بیٹا کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ گھروں میں وہ پیچھے گھر میں وہ کروڑ پتی ہو، لیکن جیسے ہی وہ کہیں آیا شہر سے باہر تو اس کی جیب کتر گئی، اس کے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں، وہ لوگوں کو کہتا ہے جی میں نے گھر جانا ہے تو میں گھر جا کے پیسے بھیج دوں گا بے شک، لیکن میرے پاس اس ٹائم کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کی وہ حالت دیکھنی ہے کہ اس حالت میں وہ پیسے مانگ رہا ہے، تو اس وقت وہ آپ کو زکوٰۃ کے آپ کی جیب میں زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اب آپ کہتے ہیں میں مدد تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میری جیب میں زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی کیا کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئے بچوں؟ اور پھر اس کے بعد ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے مراد جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہوں، اللہ کے دین کا پرچار کر رہے ہوں، جیسے مدارس ہو گئے، جیسے لوگ جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں وہ ہو گئے، یا جیسے فلاحی تنظیمیں ہیں یہ ہو گئے، یا جیسے این جی اوز ہیں، ان کو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک زکوٰۃ کے پیسے استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو بچوں سمجھ میں آئی بات کی کہ مصارف ان جگہوں کو کہتے ہیں جن جگہ پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر سکتا ہے، تو ان میں سے یہ 8 مصارف ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ یہ آگے آپ کی اسکرین میں اس کی تعریف بھی آ گئی کہ فقراء کسے کہتے ہیں، مساکین کسے کہتے ہیں، عاملین زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، مؤلفۃ القلوب کسے کہتے ہیں، رقاب کسے کہتے ہیں، غارمین کسے کہتے ہیں، فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے، اور ابن سبیل کا کیا مطلب ہے۔ سمجھ میں آ گئی بچوں؟ یہ اب آپ کو 8 کے 8 پوائنٹ بالکل واضح طور پہ سامنے آ گئے۔ اب ہم نے کیا پڑھنا ہے، اب ہم نے پڑھنا ہے نصاب زکوٰۃ۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب تک ہم نے کیا پڑھا، اب تک ہم نے پڑھا زکوٰۃ کا لغوی معنی، زکوٰۃ کی تعریف، زکوٰۃ کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پھر زکوٰۃ کا کیا کہتے ہیں، زکوٰۃ کا مصارف، کہ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں ہم دے سکتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کن پر فرض ہے، کون سے لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہے، تو جو کون سا مال ہے جس مال سے زکوٰۃ نکلتی ہے، تو وہ مقرر کردہ مال جو شریعت نے مقرر کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں، نصاب کہتے ہیں۔ جیسے آپ کو فرسٹ میں بتایا جاتا ہے کہ بایولوجی کی یہ کتاب ہے، فزکس کی یہ کتاب ہے، کیمسٹری کی یہ کتاب ہے، اور اسلامیات کی یہ کتاب ہے، یہ آپ کا نصاب ہے، مطلب یہ آپ نے پورے سال میں پڑھنا ہے۔ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی نصاب ہے کہ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اتنے مال ہوگا تو اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ اسکرین پہ آپ کے اوپر نقشہ ہے کہ دیکھو، نام کیا ہے، جنس کا نام سونا ہے، تو جب کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا تو 2.5% اس میں سے کیا کرے گا، وہ زکوٰۃ نکال دے گا۔ آگے چاندی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہوگی تو پھر کیا ہوگا، 2.5% اس میں سے زکوٰۃ دے گا۔ اب ایک شخص کے پاس 4 تولے سونا ہے اور 2 تولے چاندی ہے تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جی بچوں، زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ اس کے پاس 2 جنسیں اکٹھی ہوگی، سونا بھی اکٹھا ہو گیا اور چاندی بھی اکٹھی ہوگی۔ تو اب ہم ان کی کل مالیت کو دیکھیں گے کہ دونوں کی کل مالیت کتنی ہے۔ مثال کے طور پہ سونا 1 لاکھ روپے تولہ ہے اور چاندی 1000 روپے تولہ ہے، تو اب اس کے پاس 4,02,000 روپے ہو گئے، تو اب 4,02,000 میں تو 52 تولہ چاندی کتنی زیادہ آ جائے گی، تو اس لیے اس کے 4,02,000 کی قیمت پر 2.5% کیا بن جائے گی، زکوٰۃ بن جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اس کے بعد نقدی کتنی ہے، ایک شخص کے پاس بھی نہ سونا ہے نہ چاندی ہے لیکن اس کے پاس کروڑوں روپے پڑے ہیں، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ جی بچوں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ کی جو وہ ہے نا مارجن، وہ ایک ہے کہ 2.5%۔ نصاب میں تبدیلی ہے، تو 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، جس قیمت کو بھی پہنچ جائے اس کا مال، تو اس میں زکوٰۃ ہو جائے گی۔ مطلب ایک شخص کے پاس 60,000 پڑے ہیں، سال گزر گیا اس کے اوپر، وہ ایکسٹرا ہیں، نہ اس نے ضرورت کے لیے رکھے ہیں، ویسے رکھے ہوئے ہیں ایکسٹرا 60,000، تو 60,000 میں اگر 52.5 تولہ چاندی آتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ یہ نہیں ہے وہ کہے کہ 7.5 تولے کے سونے 7.5 لاکھ ہوں گے تو میں دوں گا، نہیں بچوں، 52.5 تولہ بھی ہوگی تو بھی اس کی یہ کیا زکوٰۃ ہو جائے گی۔ مال تجارت کا بھی سیم یہی ہے سسٹم۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک شخص نے پلاٹ لے کر ڈالا ہوا ہے کہ میرے بچوں کے کام آ جائے گا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی اولاد کے فائدے کے لیے رکھا ہوا ہے، بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہوا، وہ مال تجارت نہیں ہے۔
پھر اب آگے جانوروں کے لیے بھی ہے کہ جانور کیا ہیں کہ اگر ایک شخص کے پاس بھائی پیسے بھی نہیں ہیں، نقدی سونا بھی نہیں ہے، لیکن اونٹ ماشاءاللہ اس کے پاس 5-6 ہیں، تو کیا اس کے پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی بچوں ہوگی۔ کہ قیمت کا یا تو اونٹ 5 اونٹ ہیں تو دیکھو 5 اونٹوں کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ 10 لاکھ بنتی ہے، تو اس میں سے 2.5% اس کے اوپر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ یا پھر ایک بکری کا بچہ چھوٹا جو سال کا ہو، مطلب ہے کہ جو 1 سال جس پر گزر گیا ہو، تو اس کی جتنی بھی قیمت بنتی ہے 20,000 25,000 30,000 تو اس کے دے دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ پھر گائیں بیل بھینس ایک بندے کے پاس نہ اونٹ ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ نقدی ہے، نہ چاندی ہے، نہ سونا ہے، تو کیا ہو گائیں بھینسیں اس کے پاس ماشاءاللہ 30-35 ہیں، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ بالکل اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور وہ کتنی ہوگی؟ وہ 2.5% ہوگی۔ یا پھر 1 سال کا بچڑا ہوگا، مطلب گائیں ہے تو گائیں کا بچڑا ہوگا، بھینس ہے تو بھینس کا کٹا ہوگا جس کے اوپر 1 سال گزر گئی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ پھر ایک شخص کہتا ہے میرے پاس تو اوپر والی کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ بکریاں ہیں اس کے پاس 40-45، تو 40 بکریاں اگر اس کے پاس ہیں تو پھر سال کی 1 بکری اس کے اوپر اس کے زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ نہیں ہے اگر ایک کے پاس 38 بکریاں ہیں تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے مال تجارت کے لیے رکھی ہیں پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ ہے جانوروں کا۔ اب آ جاتا ہے زمینوں کا۔ تو زمینیں 2 طرح کی ہیں، ایک ہیں بارانی زمینیں اور ایک ہیں نہری زمینیں۔ تو بارانی زمینوں پر 10% ہے اور نہری زمینوں پر 5% ہے، مطلب کہ نہری زمینوں پہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کی زکوٰۃ کم ہے، اور جو بارانی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں تو ان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ یعنی کہ ایک بندے کی نہری زمینوں میں اگر 100 بوری ہوں گی تو اس کو 5 بوری دینی پڑے گی، اور بارانی زمین میں اگر ایک بندے کی 100 بوری ہوئی تو اس کو 10 بوریاں دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اب یہ کیا ہے بارانی زمینوں کا۔ اچھا، اور یہ اس کو عشر کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ نہیں کہتے، کہ 10واں حصہ جو ہے وہ اس کو عشر کہتے ہیں، زمین سے جو بھی نکلتا ہے اسے عشر کہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اب بچوں اس کی ادائیگی زکوٰۃ کے ایک اصول ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کس کس کو دینی، کس کس کو نہیں دے سکتا بندہ۔ ٹھیک ہے؟ کون سے اصول ہیں؟ مطلب ہم نے مصارف پڑھے کہ وہ 8 لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پھر نصاب پڑھا کہ نصاب کیا ہے، کن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو اب کچھ اصول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں ہی لی جا سکتی ہے۔ ایک حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں عیسائیوں کو دو زکوٰۃ، عیسائی جو کہتے ہیں جی ہمارا تو مسلک میں نہیں ہے، ہمارا تو مذہب بھی نہیں ہے ہم زکوٰۃ دیں، تو بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، زکوٰۃ صرف مسلمان ہی سے لی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، ایسے رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا بندہ، مطلب آپ کی والدہ ہے وہ اب یتیم ہو گئی، مسکین ہو گئی، اس کے پاس کچھ نہیں ہو گئی، تو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ شرعاً آپ کی ذمہ داری ہے اس کی پرورش کرنا، اس کو پالنا، اس کے اخراجات کو پورا کرنا۔ تو وہ عزیز و اقارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے، مثلا ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو دے سکتا ہے بندہ۔ پھر تیسرے نمبر پہ عام حالات میں ایک بستی کی زکوٰۃ اسی بستی میں تقسیم ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ یہاں بیٹھا اور کراچی والوں کی مدد کرے، نہیں، بلکہ وہ اپنے علاقے والوں کی مدد کرے، جن علاقے میں وہ موجود ہیں ان علاقوں کی مدد کرے کہ وہاں زکوٰۃ کا پیسہ لگتا ہے۔ ہاں اگر کہیں ایمرجنسی صورت آ جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، قحط آ جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کرے بندہ؟ زکوٰۃ اس کو دے دے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ پھر زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے کے بارے میں بھی تحقیق کرے، یہ نہیں اندھا دھند ڈالتا رہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بس ٹھیک ہے دے دیں، نہیں، بلکہ جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کی تحقیق کرے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی بھی ہے یا نہیں لگتی، لگتی ہے تو زکوٰۃ دے دے، نہیں لگتی تو چھوڑ دے۔ پھر زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے صرف پیسے دینے ہیں، نہیں، اگر ایک شخص کو دوائیوں کی ضرورت ہے دوائیاں لے کر دے دے، ایک شخص کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانا لے کر دے دے، تو زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دے سکتا ہے۔ پھر مستحق کے زکوٰۃ کو یہ بھی بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں تجھے زکوٰۃ کے پیسوں سے دے رہا ہوں، نہیں، مطلب اس کی مدد کرنا مقصود ہے، اس کو یہ بھی کہہ دے میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں، میری طرف سے مدد ہے تیری، یار میں نے دیکھا کہ تو پریشان تھا تو میں نے تیری پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ میں نے تیرے لیے چیزیں خریدی ہیں۔ یہ نہیں ہے اس کے اوپر احسان جتلائے کہ میں نے تجھے زکوٰۃ کا پیسہ دیا ہے تو رکھ لے، نہیں، بلکہ زکوٰۃ کے پیسوں کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت بکر صدیق کی جنگ ہے، یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے صحابہ خلاف اول نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف کی جہاد کیا۔
جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت فائز ہوئے تو جہاں اور چیلنجز کا سامنا تھا وہاں ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ ایک علاقے میں زکوٰۃ کے انکار کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے، تو صحابہ کرام کی مشاورت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، کیونکہ صحابہ کرام کا موقف تھا کہ آج ایک رکن اسلام کا انکار کرنے والا پیدا ہوئے تو کل اور زیادہ انکار کرنے والے پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ جب کوئی کسی جگہ تو آپ دیکھو کہ رکن اسلامیت کے کیا ہو رہے ہیں، انکار ہو رہا ہے، تو ان کے خلاف علم جہاد بلند کرو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، علم جہاد بلند کیا۔ ٹھیک ہو گیا بچوں، اب ہے زکوٰۃ کے فوائد کہ ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، دیکھو کوئی بھی شخص کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ میں سے بہت سارے بچوں کی خواہش ہوگی کہ وہ ڈاکٹر بنے، بہت سارے بچوں کی خواہش ہوگی کہ وہ انجینئر بنے، بہت سارے بچوں کی خواہش ہوگی وہ پائلٹ بنے، اور بہت ساری خواہشات ہوں گی، بہت سارے بچوں کی خواہش ہوگی کہ وہ وکیل بنے، جج بنے، ڈاکٹر بنے۔ تو یہ اسی طریقے سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، تو یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ جب دے گا تو اس کے کون کون سے ایسے فوائد ہیں جو انسانی زندگی پر مرتب ہو جاتے ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسانی زندگی پر مرتب ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، مال کی پاکیزگی جو ہے یہ حاصل ہو جاتی ہے، کہ زکوٰۃ کے فائدے میں سے سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مال کی جو پاکیزگی ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے آتی ہے۔ جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کا مال کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، پاک صاف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکم ہے کہ جب اپنے جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ تمہارے مال کو کیا کرتا ہے، پاک صاف کرتا ہے۔ پھر دین کی مدد بھی ہوتی ہے زکوٰۃ دینے سے، کیسے؟ اب دیکھو جو لوگ دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، جب آپ ان کے لوگ گھروں تک ان کی ضروریات پوری کر دیں گے تو وہ بڑے دھڑلے سے دین کی خدمت کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، تو دین کی مدد بھی زکوٰۃ کے فوائد سے، زکوٰۃ سے ہی ممکن ہے۔ پھر استحکام سلطنت جو ہے وہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے ہے، کیسے؟ کسی بھی سلطنت کے مستحکم ہونے کے لیے مالی وسائل کا ہونا ضروری ہے، یہ ضروریات مختلف ٹیکسوں سے پوری کی جاتی ہے، اور اسلامی سلطنت میں سب سے زیادہ مؤثر جو ہے وہ زکوٰۃ سے ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پھر اسلامی تہذیب و تمدن کی بقا جو ہے وہ بھی کس سے ہے، زکوٰۃ سے ہے۔ زکوٰۃ رکن اسلام کی حیثیت سے اسلامی تہذیب و تمدن کا لازمی جزو قرار دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ سے نظام اسلامی معاشرے کی ایک اہم علامت برقرار رہتی ہے۔ اس طرح زکوٰۃ اسلامی تہذیب و تمدن کی بقا میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پھر دیکھو اب بریکٹ میں چھوٹا سا لکھا ہوا ہے معاشی فوائد، یہ تو اوور آل فوائد ہے نا، معیشت کے بھی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے معاشی ترقی جو ہے یہ اس سے ممکن ہے۔ معاشی فوائد کا مطلب کیا ہے کہ جسم کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ خون کی گردش مناسب طریقے سے جاری رہے اور وہ ایک جگہ منجمد نہ ہونے پائے۔ اس طرح معاشرے کی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے کہ دولت کی مناسب طریقے سے گردش رہے اور چند ہاتھوں تک محدود نہ رہے۔ تو اس کے لیے معاشی فوائد بھی کیا ہیں، معاشی معیشت کو کہتے ہیں زندگی گزارنے کو۔ تو ایک تو معاشی ترقی ہے کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی، معیشت کا دار و مدار سرمایہ کے مناسب تقسیم پر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر معاشرے میں امراء اور غرباء دونوں موجود ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ کا نظام ان امراء اور غرباء کے درمیان حائل خلیج کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرا غربت کا خاتمہ بھی کیا ہے، اسی سے ہے کہ دیکھو زکوٰۃ کی ذمہ داری جب غربا مستحقین تک پہنچ جاتی ہے، زکوٰۃ کا امر جب پہنچ جاتا ہے تو یہ حق کے مستحقین تک پہنچا دیا جاتا ہے، تو معاشی دور کا حصہ بن جاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروبار کر لیتا ہے جب ان کو پیسہ ملتا ہے، کوئی اپنے گھر کی ضروریات پوری کر لیتا ہے، تو غربت کا خاتمہ بھی کیا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے ممکن ہے۔ پھر گداگری کا خاتمہ، یعنی کہ بھیک منگنی کا بھی خاتمہ کس سے ہے، زکوٰۃ کے دینے میں ہے، کہ جب معاشرے میں دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہو، بے روزگاری ہو، تو گداگری جیسے مرض جنم لیتے ہیں، لیکن جب معاشی ناہمواری کی ہو تو پھر زکوٰۃ کی بدولت معاشرے میں بے روزگاری اور گداگری جیسی لعنتوں سے بندہ پاک کر سکتا ہے۔ یہی نہیں ہے، بندے کے روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کہ اللہ انسان کی روح کو بھی سکون پہنچتا ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے، اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، کہیں وہ دنیا کی نعمتوں میں کھو کر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی فی الحقیقت آزمائش ہے، ایک کسوٹی ہے۔ جب بندے کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا تو وہ بندہ بھول جاتا ہے اپنے رب کو، تو اس رب کی اطاعت کا جذبہ بھی ہے،
اور دوسرا مال کی محبت کا خاتمہ بھی ہے، کیونکہ مال ہاتھوں کی میل ہے۔ ایک حدیث پاک کا آتا ہے کہ ہاں مال جو ہے وہ ہاتھوں کی میل ہے، اور اس میل کو جو اگر آپ نے صاف کرنا ہے تو اپنے زکوٰۃ کا مال دیتے رہو۔ مال سے محبت کئی انفرادی اجتماعی خرابیوں کا باعث بنتی ہے۔ جب بندہ حکم الہی کے تحت اپنے مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اس کے دل میں جہاں اللہ کی محبت فروغ پاتی ہے وہاں مال کی محبت بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء، مجھے یقین ہے یہ آپ کو لیکچر بڑا سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔